مستجاب میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ تشریق کے ایام میں قربانی کرنا درست ہے. ایک عید کا دن، قربانی کا دن، اور ایام تشریق. کون کون سے ہیں ایام تشریق؟ 11، 12، 13. تو ایک تو 10 عید کا دن ہو گیا، پھر 11، 12، 13، یہ 4 دن قربانی کے ہیں. دیکھو معلوم ایام میں کرنا ہے. ایام معلومات مراد ہیں قربانی کے دن. کتنے دن ہیں؟ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحج کے عصر کی نماز کے آخری وقت تک یہ قربانی کے دن ہے. اسے ایام تشریق بولتے ہیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 11، 12 تک ہی ہیں، وہ لوگوں کا دعویٰ صحیح نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سن رہے تھے اہل حدیث حضرات علماء کو، یعنی غیر مقلدین وہابی حضرات. ان کا دعویٰ ہے کہ 4 دن قربانی کی جا سکتی ہے، اور دلیل کے طور پر انہوں نے مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت پیش کی. میں اس روایت کی وضاحت بھی آپ کے سامنے کروں گا. اور اس سے پہلے جو انہوں نے کہا کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ قربانی صرف 3 دن ہے، ان کا دعویٰ غلط ہے. تو میں آپ کو سب سے پہلے دلائل پیش کروں گا کہ 3 دن ہی قربانی ہے. اور یہ دعویٰ کن کا ہے کہ 3 دن قربانی ہے، ان کے نام بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. پھر فیصلہ آپ کیجئے گا کہ کیا یہ دعویٰ غلط ہو سکتا ہے جو دعویٰ ان کا ہو. یہ دیکھیے وہابیوں کی ایپلیکیشن اسلام 360 میں السنن الکبریٰ للبیہقی میں حدیث نمبر 19254 نمبر نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن کے بعد 2 دن قربانی کے لیے مزید ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن کے بعد 2 دن قربانی کے مزید ہیں. یعنی یہ دعویٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہے کہ قربانی صرف عید الاضحیٰ کا دن اور اس کے بعد 2 دن ہے. اچھا، اسی یعنی حدیث کا باب بھی دیکھیے تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے باب بھی یہی قائم کیا ہے، یعنی کتاب قربانیوں کا بیان. اور باب کیا ہے؟ جس شخص کا گمان ہے کہ قربانی کے دن صرف 3 ہیں اور اس کا سٹیٹس کیا ہے، درجہ کیا ہے حدیث کا، تو بالکل صحیح سند سے یہ روایت موجود ہے. دوسری دلیل دیکھیے، دنیا میں سب سے پہلے لکھی جانے والی کتاب موطا امام مالک، حدیث نمبر 1071. نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ بے شک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قربانی کے عید الاضحیٰ کے بعد بھی 2 مزید دن ہیں، یعنی ایک عید الاضحیٰ کا دن اور 2 دن مزید، یعنی ٹوٹل 3 دن. اس کی کتاب دیکھیں تو قربانیوں کے مسائل کی کتاب، اور اس کا درجہ کیا ہے، یعنی یہ بھی حدیث بالکل صحیح السند ہے. اس کی بھی سند بالکل صحیح ہے، سند پر کوئی کمپرومائز نہیں. اب دیکھیے صحیح مسلم 5102 نمبر روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھایا جائے. اب کئی لوگ پریشان ہو گئے ہوں گے، اس مسئلے کی وضاحت مزید آگے آ جائے گی. یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا، اس کی کیا وجہ تھی، کیا علت تھی، وہ بعد میں اگلی حدیث میں آ جائے گی. پہلے یہ سمجھیے کہ اگر چوتھے دن قربانی جائز ہوتی تو یہاں حکم ہوتا کہ 4 دن سے زیادہ، لیکن حکم کیا ہے کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ کھایا جائے. یعنی 3 دن تک کھا سکتے ہیں، چوتھے دن نہیں کھا سکتے. پتہ چلا کہ قربانی صرف 3 دن تھی، لیکن گوشت کیوں چوتھے دن منع کیا گیا رکھنے سے، اس کی وضاحت اگلی حدیث میں دیکھیے. اب دیکھیے صحیح مسلم 5103 نمبر روایت، وہ جو 3 دن تک گوشت رکھنے کا حکم تھا اور اس کے بعد اجازت نہیں تھی، تو وہ اس وجہ سے تھا کیونکہ ایک بادیہ قبیلہ جو تھا، اس کے لوگ جو تھے وہ بڑی مشکل سے، بڑی دور سے آہستہ آہستہ پہنچے تھے قربان گاہ کے قریب اپنی سواریوں پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گوشت ان کو صدقہ کرنے کا حکم دے دیا تھا، اس وجہ سے تاکہ ان کی مدد ہو جو بڑی دور سے آئے ہیں. اب یہ صحیح مسلم 5103 میں آپ یہ پورا واقعہ پڑھ سکتے ہیں، اور آخری الفاظ اس کے پڑھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا مطلب؟ انہوں نے کہا یہ صورتحال ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ نے منع فرمایا تھا کہ 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت وغیرہ استعمال نہ کیا جائے، تو آپ نے فرمایا میں نے تو تمہیں ان خانہ بدوشوں کی وجہ سے منع کیا تھا جو اس وقت بمشکل آ پائے تھے. اب قربانی کا گوشت کھاؤ، رکھو اور صدقہ کرو. یعنی قربانی کا گوشت جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں، اور صدقہ کرنے کا بھی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو پتہ چلا قربانی صرف 3 دن تھی، اس وجہ سے قربانی کا گوشت رکھنے کا حکم بھی 3 دن دیا، اور بعد میں وہ جو گوشت رکھنے والا حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا، اور یہ اس کا ناسخ حکم یہاں پر آ گیا، یعنی گوشت رکھ سکتے ہیں. تو مسئلہ بالکل تقریباً واضح ہو چکا کہ قربانی صرف اور صرف 3 دن ہے. اب وہابیوں کے امام حافظ زبیر علی زئی، اس کے منہ سے بھی سن لیجئے، جو انجینئر مرزا کا بھی ایکس مرشد ہے. قربانی کی روایت اتنی ضعیف ہے، کیا وجہ ہے کہ اب ہمارے اہل حدیث ابھی تک اپنے علماء کے مقلد بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے علاقے میں بھی ہوتا ہے کہ وہ 4 دن اونٹ کھڑا رکھتے ہیں
चौथे दिन जाके कुर्बान करते हैं और अब वो अलबानी साहब का हवाला देते हैं, हालांकि वो आपने जुबैर बिन मुतम से उसकी मुलाकात ही साबित नहीं ताबी की। इस पे आप मुझे बताएं कि मैं इसका क्या जवाब दूं जी, वो तो उनसे पूछे जिनकी ये गलती है। आपके नजदीक क्या 3 दिन कुर्बानी करनी चाहिए? 3 दिन जो है कुर्बानी करना ये यानी आसार साहबा से साबित है, हदीस के उमूम से भी यही मिलता है। 4 दिन कुर्बानी करना चौथे दिन, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या साहबा से साबित थी। जी, तो जुबैर अली ज़ई के मुंह से भी आपने सुन लिया कि सहाबा इकराम से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई साबित नहीं है चौथे दिन कुर्बानी करना। अब वो रवायत जो ये पेश करते हैं कुछ वहाबी, वो मुस्नद अहमद बिन हंबल की 16,872 नंबर रवायत है। पहले तो ये जब अपना इनका कोई मौक़िफ़ हो, ये भाग भाग कर कहते हैं जी बुखारी मुस्लिम से साबित करो, बुखारी मुस्लिम से, लेकिन आज कल ये मुस्नद अहमद बिन हंबल भी खोल रहे हैं और ये रवायत पेश कर रहे हैं। तो ये मुस्नद अहमद बिन हंबल में जो रवायत मौजूद है, इसमें ये देखिए हज़रत जुबैर बिन मुतइम, ये तो सहाबी रसूल हैं, लेकिन सुलेमान बिन मूसा इसकी मुलाकात ही नहीं हज़रत जुबैर बिन मुतइम से, यानी ये रवायत मुरसल है और इसकी मुलाकात इनसे नहीं है और ये रावी बिल्कुल ज़ईफ है। सुलेमान बिन मूसा मैं नहीं कह रहा, कौन कौन कह रहा है सुनिए जरा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज इब्न कसीर, शुएब अर्नाउत, अब्दुल कादिर अर्नाउत और इब्न कय्यिम, इन सब ने कहा कि सुलेमान बिन मूसा की मुलाकात ही नहीं साबित हज़रत जुबैर बिन मुतइम रदियल्लाहु अन्हु से, और सुलेमान बिन मूसा एक ज़ईफ रावी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा और इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह जो कि इमाम बुखारी के स्टूडेंट हैं, उन्होंने कहा कि इसका हाफजा ठीक नहीं था। और अब्दुल बर, अली बिन मदीनी, उकैली, साजी, अल जारूद, इमाम ज़ोहरी और इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह, इन सब ने कहा कि ये जो था सुलेमान बिन मूसा ये एक ज़ईफ रावी है। और वहाबियों के चोटी के उलमा ने इस रवायत को ज़ईफ कहा, उनमें अलामा बशीर सहसवानी और हाफिज जुबैर अली ज़ई और अलामा फरूक, ये चोटी के उलमा वहाबियों के, जिन्होंने कहा कि बिल्कुल ये रवायत ज़ईफ है और ये रावी सुलेमान बिन मूसा मुदल्लिस भी है। तो वहाबियों के लिए इस रवायत के ज़ईफ होने के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि इसमें मुदल्लिस रावी मौजूद है। बाकी असल मौक़िफ़ वही है जो अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है, वो क्या कि जो हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का मौक़िफ़ है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर का, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन वाक़िद और मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, इन सब का जो मौक़िफ़ है वही अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है कि ईद उल अज़हा का दिन और उसके बाद 2 दिन सिर्फ कुर्बानी है, चौथे दिन कुर्बानी नहीं है।